تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل و صحاب پر، اور ان کے طریقے پر چلنے والے ان کے تمام متبعین پر۔ فقیر ابو لبابہ آج اپنا ایک ہفتے کے قریب مدت پر مشتمل دورہ مکمل کر چکا ہے۔ میں نے اپنے سفر کا آغاز شام اور ترکی کی سرحد کے ایک کنارے سے کیا تھا، جہاں سب سے پہلے یلدا نامی شہر آتا ہے، اس کے سامنے شام کا شہر لاذقیہ ہے، پھر ریحانیہ گیا جو ادلب کے سامنے ہے، پھر عرفہ جو حسکہ، عفرین، اعزاز وغیرہ بہت سی آبادیوں کے سامنے ہے اور مہاجرین کا سب سے بڑا مرکز ہے، پھر کلس جو حلب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی بستیاں تو بہت سی تھیں، درمان ہے، سرد ہے۔ عراق کے کنارے تک اس سفر کے دوران جو کچھ زمین پر دیکھا اس کو شہادت بالحق کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ اس وقت جتنی خدمات یہاں زمین پر ہو رہی تھیں، وہ مہاجر بستیوں کی انتظام ہو، زخمیوں کا علاج معالجہ ہو، مہاجرین کی کسی طرح کی ضرورت پورا کرنے سے لے کر بیوگان اور یتامہ کی کفالت تک ہو، وہ ترکی کے نظریاتی مسلمانوں کی، دیندار مسلمانوں کی تنظیم IHH کر رہی تھی۔ اس تنظیم کے ساتھ قطر، کویت اور سعودیہ کے بعض شیوخ بھی امداد کر رہے تھے اپنے اپنے طور سے، لیکن اس کے علاوہ یہاں میں نے کسی کا کام نہیں دیکھا۔ البتہ IHH والے پاکستان میں خبیب فاؤنڈیشن سے آج تک تعاون کر رہے تھے، آج خبیب فاؤنڈیشن ان سے تعاون کر رہی تھی۔ یہ دو تنظیمیں میں نے ایسی پائیں جو یہاں پر ہر طرح کی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کسی کو میں نے ابھی تک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ظاہر حال کا انسان مکلف ہے، جو کچھ آنکھ سے دیکھے، دماغ سے سوچے اور دل کی روشنی سے اس کو پرکھے، اس کے بعد پھر شہادت اس کو دینی چاہیے کہ جو خدمات ہو رہی ہیں وہ کس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے مشکل وقت میں جو بھی کسی طرح کی خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمات قبول فرمائے، اور جو ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر رہا ہے اس کی خدمات بھی قبول فرمائے۔ یہ چند جملے میں نے آج تک کی بحث و تحقیق کے بعد کہے ہیں، امانت کی ادائیگی کے طور پر، اور ظاہر حال کو سامنے رکھ کر کہے ہیں جس کا ہر انسان مکلف ہے۔ آئندہ جو صورتحال سامنے ہوگی اس سے متعلق آگاہی بھی میں اپنا فرض سمجھوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اپنے اکابر کے طریقے کے مطابق امت میں سے جو حق کی اور اہل حق کی خدمت کر رہا ہے، جس معیار کی کر رہا ہے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اتنی ہی اس کے بارے میں رائے رکھے بھی اور لوگوں کو آگاہ بھی کرے۔ اس قسم میں کسی قسم کی غلطی اس بارے میں اگر مجھ سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی مغفرت چاہوں گا، اور بر وقت تمام مسلمان بھائیوں کو آگاہی بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی رحمت و کرم کے مستحق بن جائیں اور یہ سب مشکلات ہم سے ختم ہو جائیں اور ہم اپنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ندیم احمد خان، چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے تعاون سے خبیب فاؤنڈیشن نے یہاں پر ایک بیکری اور تندور قائم کیا ہے۔ اس بیکری میں قریباً 1 لاکھ کے قریب روٹیاں روزانہ بن کر تقسیم ہو رہی ہیں، اور یہاں پر اس طرح کی 40 بیکریاں قائم کی گئی تھیں، جن میں سے اس وقت 12 بیکریاں کام کر رہی ہیں۔ ایک بیکری اب ہم نے ٹیک اپ کی ہے، 13ویں بیکری اس وقت ہماری ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری بیکریاں بند پڑی ہیں۔ یہ صرف وہ بیکریوں کی بات کر رہا ہوں جو IHH نے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ شدید ضرورت ہے۔ اس وقت یہاں پر کئی تندور قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں، پاکستانی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ حلب کے متاثرین، شام کے متاثرین کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔